اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کے بندے جو اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اللہ ان کو اس جد و جہد کرنے کی وجہ سے اللہ اپنی طرف سے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم صرف جد و جہد کرو، باقی سارے کام ہم پورے مکمل کر دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت کے مفہوم میں حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ریاض الصالحین کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے ایک باب باندھا ہے مجاہدہ۔ اس کو کہتے ہیں جو مجاہدہ یعنی کوشش کرنا اور صحیح کرنا، اسی سے لفظ جہاد نکلا ہے۔ جہاد کے معنی لڑائی لڑنا نہیں ہے، جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اب وہ محنت کرنے میں تمام باتیں آ گئی۔ اگر کفاروں نے حملہ کر دیا ہے تو پھر ان کے حملوں کو روکنے کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد تمہارے نفس کے ساتھ ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ دشمن ایسے ہیں جو دو دشمن تمہارے ساتھ لگے ہیں، ایک شیطان اور ایک تمہارا نفس، اور نفس پر شیطان قبضہ کرتا ہے تو وہ پھر وہ نفس لوامہ اور نفس امارہ بنتی ہے، اور جب نفس امارہ جب نفس لوامہ پر جب کنٹرول کر لیتا ہے بندہ تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتی ہے، اور جب نفس مطمئنہ بن جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے انعامات اس کے لیے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ نفس جو ہے، اس نفس کو جب تک ہم گھوڑے کی لگام کے جیسا کنٹرول نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ نفس کنٹرول میں نہیں آئی۔ اور اس کا اللہ والوں نے طریقہ بتایا کہ نفس کے خلاف، نفس جس بات کی خواہش کرے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی خواہش کرے تو اس کو تم توڑو، اس کے نفس کی تمام خواہشات کو توڑو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر نفس کی خواہشات کو پوری کرتے رہو، پوری زندگی آپ کی نفس کی خواہشات پوری کرتے کرتے نفس کہیں جا کے مطمئن ہو، ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ نفس کو جتنی خواہشات پوری کرتے جاؤ گے اتنا ہی نئے نئے انداز نفس کے اندر پیدا ہوں گے کہ یہ ہو گیا تو اس کے بعد اور بھی چیز مل جائے، جس کو جناب رسول فرمایا کہ یہ انسان کی خواہشات اس دنیا میں کبھی پوری نہیں ہوتی، اس کی خواہشات کو قبر میں جانے کے بعد ہی اس کی خواہشات ختم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو دیکھ لیجئے جو لوگ اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں، یورپ اور مغربی تہذیب کے اندر یہ معاملہ نکالا کہ ہر شخص کو آزادی ہے، آزادی سے اس کی آزادی میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے، وہ اپنی مرضی سے جیے۔ اور آج امریکہ کے اندر زنا کرنے کے اتنے اسباب ہیں کہ اگر وہ زنا کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں، نہ گورنمنٹ کی طرف سے، نہ حکومت کی طرف سے، نہ معاشرے کی طرف سے، نہ کسی کمیٹی کی طرف سے۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ میں زنا آسانی سے کرنے کے راستے کھلے ہوئے ہیں کہ بارضا عورت بھی راضی ہے، مرد بھی راضی ہے اور زنا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ میں آپ پیپر اٹھا کے دیکھیں، نیوز اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ امریکہ میں زنا بالجبر ہو رہا ہے۔ جب راضی سے، خوشی سے جب زنا ہو رہا ہے تو یہ زنا بالجبر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ نفس نے ایک خواہش حاصل کر لی کہ بھائی رضا سے تو زنا کا مزہ چکھ لیے، اب ذرا زبردستی کیسے زنا کیا جاتا ہے اس کا بھی مزہ چکھا جائے۔ تو یہ نفس کہیں جا کر مطمئن نہیں ہوتی۔ نفس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک اس کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے وہ اسی طرح نفس کا تقاضا کرتے رہے گا۔ اور ہماری نفس لذتوں میں اس انداز سے گری ہوئی ہے کہ وہ لذتوں کا تقاضا کرتے کرتے انسان کو، اگر اس لذت کو پوری کرتے کرتے انسان اس نفس کے اس تمام پروگرام کو، لذتوں کو قبول کرتے رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ آ کے انسان آخری حد میں جانور بن جاتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو اسی لیے بھیجا گیا کہ یہ نفس جو انسان کے ساتھ رکھا گیا ہے اس کو روکا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو قصیدہ بریدہ جناب رسول کی شان میں لکھا ہے عربی میں، آپ نے لکھا کہ یہ نفس کا حال دودھ پیتے بچے کے جیسا ہے، کہ دودھ پیتا بچہ جب 2-2.5 سال کا ہو جاتا ہے اور جب اس کو دودھ چھڑانا ہوتا ہے تو اب ماں باپ جب اس کا دودھ چھڑاتے ہیں تو وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، رات بھر خود نہیں سوتا اور ماں باپ کو بھی سونے نہیں دیتا۔ اگر اس ڈر سے، اس خوف سے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے اور بچہ روتا ہے، اگر ماں باپ اس کا دودھ نہ چھڑائیں تو پھر وہ جوان ہونے تک دودھ ہی پیتا رہے گا، نہ روٹی کھائے گا نہ اناج کھائے گا۔ جوان ہونے کے بعد بھی جب اس کو ماں باپ کہیں گے کہ بیٹا روٹی کھا لو، فرمایا نہیں مجھے دودھ چاہیے۔
لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا دودھ چھڑانا چاہیے. اب اس کا نفس تو دودھ کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ دودھ کے بغیر اس کو کوئی خوراک پسند نہیں ہے، لیکن ماں باپ جو ہے اس کے دودھ کو چھڑاتے ہیں. چھڑانے میں ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ رات بھر خود بھی جاگے گا، ماں باپ کو بھی جگائے گا، اور ہوتا بھی ہے، بچہ روتا ہے ماں باپ بھی جاگتے ہیں. لیکن ماں باپ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو اس لیے قبول کرتے ہیں کہ بچے کے بھلائی کے لیے ہے، کہ اگر بچے کو اس انداز سے دودھ نہیں چھڑایا گیا تو بچہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب نفس کو کنٹرول آدمی کرتا ہے تو پھر اس کے اندر معرفت پیدا ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب بندہ مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے راستے کی طرف خود چلا لیتے ہیں، خود چلنے لگ جاتا ہے. کل تک جو چیزیں کرنے میں اس کو تکلیف ہو رہی تھی، اسی لیے اللہ والوں نے لکھا کہ ٹھیک ہے جب آپ گناہ جب چھوڑیں گے تو گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوگی، لیکن آپ اس کے خلاف عمل کرو، نفس کو کنٹرول کرو. اب ایک آدمی کو ٹیلی ویژن دیکھنے کی عادت ہے اور ٹیلی ویژن میں گندی فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، اس کو عادت پڑی ہوئی ہے. اب جب وہ کوشش کرے گا کہ میں یہ گندی فلم نہیں دیکھوں تو وہ بٹن تو دبائے گا، پھر وہ فلم آئے گی اور پھر اس کو اللہ کا یاد آئے گا اور نفس کے خلاف عمل کرنے کے بند کرے گا تو اس کو تکلیف تو ہوگی، بے چین رہے گا، اس کو چین نہیں ملے گی کیونکہ اس کو عادت پڑی ہوئی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شیطان اور نفس کمزور کے سامنے شیر بن جاتے، اور اگر کوئی مضبوط آدمی آ گیا تو اس کے سامنے یہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں. کمزور آدمی ہے تو کمزور کے سامنے شیطان بھی مضبوط ہے اور نفس بھی مضبوط ہے، اور اگر کوئی شیطان اور اس نفس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر سب سے بزدل اور سب سے کمزور یہ نفس اور شیطان ہو جاتا ہے، فوراً ہتھیار رکھ دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا بندہ سالوں سال گناہ کرتا ہے، لیکن اس کو جب ایک مرتبہ اپنے اللہ کی یاد آتی ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے تو برسوں کا گناہ جو ہے وہ ایک دن کے اندر چھوڑ دیتا ہے. وجہ یہی ہے کہ وہ نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے. تو نفس کا معاملہ یہ ہے کہ نفس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور نفس لذات کو چاہتی ہے، اس کی خواہش پوری کرتے رہو، کوئی نہ کوئی موڑ پر جا کے اس کی خواہش کبھی پوری ہو ایسا ہوگا نہیں. اور دوسری بات اہل اللہ نے فرمایا کہ نفس کی خواہش پوری کرنے والا کبھی اس دنیا میں سکون بھی نہیں پاتا، سکون سے نہیں رہتا. آپ دیکھ لیں، آپ مغربی تہذیب کے اندر دولت بھی ہے، دنیا کی ساری جدید تہذیب بھی ہے، اس کے باوجود امریکہ، لندن، آسٹریلیا کے رہنے والے جب تک نیند کی گولی نہیں کھاتے ان کو نیند نہیں آتی، سوتے نہیں ہیں، سکون نہیں ہے. اس لیے کہ اس کائنات کو اللہ نے جب بنایا ہے تو اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کائنات میں انسانوں کو بسایا تو انسان کو کس پہ سکون ملے گا یہ پیدا کرنے والا جانتا ہے، اور پیدا کرنے والا اس سکون کو پیدا کرے گا. اور اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. ذرا آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ پریشان ہو، ہارٹ اٹیک کی بیماری آ گئی ہو، دل کی دھڑکنیں تیز ہوں اور سانس اکھڑی ہوئی ہو، اور اس وقت خالی آپ اللہ اللہ کہنا شروع کرو، یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان خالی آپ پڑھنا شروع کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے رحم فرماتے ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصیبت میں ڈالا تو آپ نے فرمایا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. اس کا تجربہ کیا اس آیت کا لوگوں نے کہ اگر ہول دلی ہے، اٹیک کی بیماری آئی ہوئی، آدمی کو گھبراہٹ ہے، اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، ایک دم سکون اور راحت مل جاتا ہے. یہ اللہ کے ذکر سے راحت ملتی ہے. اور ظاہر بات ہے اگر وہ پریشانی، سانس اکھڑی ہوئی ہو، کیا اس وقت کوئی موبائل اٹھا کے دیکھتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھتا ہے؟ ظاہر بات ہے وہاں جب سانس اکھڑ گئی ہو، بدن میں تکلیف شروع ہوئی تو وہاں پھر وہی یاد آتا ہے جس نے بدن کو پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی یاد آتے ہیں. اللہ نے خود 15ویں پارے میں فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ وَإِلَى الْبَرِّ. آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ بیچ تھپوڑوں میں، سمندروں کے بیچ جب پھنس جاتے ہیں اور جب ان کی کشتیاں طوفانوں میں گر جاتی ہے، اس وقت جن کو یہ پکارتے ہیں ان سب کو بھول جاتے ہیں، وہاں میں یاد آتا ہوں اور مجھے پکارتے ہیں. جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کو کنارے لگا دیتا ہوں. لیکن انسان اتنا ناشکر ہے کہ جب کنارے پہنچ جاتا ہے تو جا کے شکرانہ غیروں کا اتارتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. اور کمال یہ کہ کن کا شکرانہ ادا کرنے جاتے ہیں؟ جو لوگ خود اللہ کو زندگی بھر یاد کر کے اللہ سے مدد مانگی، یہ ان کے پاس جا کے ان کا شکرانہ ادا کرتے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی اللہ والا زندہ ہو
حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہم جائیں اور مزار پہ جانے کے بعد اس مزار پہ سجدہ کریں، اگر اللہ نہ کرے حضرت معین الدین اجمیری حیات ہوتے اور ہم جا کے ان کو سجدہ کرتے، وہ روکتے کہ نہیں؟ سجدہ کرنے سے منع کرتے کہ نہیں حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ؟ کہ جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو روکا ہے تو ہم تو امتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب اللہ کے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سجدے کا مستحق نہیں سمجھا، ہم کیسے سجدے کے مستحق ہو سکتے؟ لیکن آج لوگ جا کے اس کی مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سر اور یہ رکوع کی کیفیت اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، وہ اللہ والوں کے سامنے کرے۔ اور حدیث میں فرمایا کل عیسیٰ ابن مریم سے میدان محشر میں اللہ حجت کریں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، تو نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ حضرت عیسیٰ مریم انکار کریں گے کہ اللہ میں تو، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ انی عبداللہ و رسول، میں اللہ کا رسول، اس کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ سوال کرے گا۔ تو ان اللہ والوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آ کے ہماری قبروں پہ، ہماری مزاروں پہ سجدہ کرو، ہم سے منتیں مانگو، ہم تو زندگی بھر اللہ سے مانگتے رہے، تو ہم سے مانگو۔ ظاہر بات ہے یہ حجت ہوگی، اور یہ حجت اس لیے ہوگی کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کے مالک ہیں۔ وہاں اللہ اس میدان محشر میں انصاف کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ گنہگار کو بھی یہ یقین ہو جائے گا کہ میرے ساتھ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ حق ہے، اللہ نے میرے ساتھ فیصلہ حق کیا ہے، جو مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے میں اس کا مستحق ہوں۔ اور جنت میں ڈالنے والوں کو بھی یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حق ہے، کیونکہ اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی انصاف کر نہیں سکتا۔